اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کو جنت الفردوس اللہ اعزاز اور انعام کے طور پہ عطا فرمائیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں اور جانے کا دل ان کا نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 107 108، پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف۔ ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ آپ نے دیکھا دریا ہیں، اللہ نے ایک ان کی جگہ بنائی ہے، پھر اس کے بعد ان میں پانی ہوتا ہے اور پانی میں ایک روانگی ہوتی ہے، تو ان کا کیا حسن ہوتا ہے۔ جب کبھی پانی ختم ہوتا ہے تو دریا کی کچھ مٹی اوپر اٹھتی ہے اور وہ گندلا ہو جاتا ہے، پھر وہ ویران ہو جاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ سمندر ہے جس میں کئی دریا آ کے ڈلتے ہیں، جب وہ اپنی موجوں پہ چلتا ہے اور اس پہ بحری جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں، تو سمندر کی حسن اور خوبصورتی کیا ہے کہ اس میں روانگی ہو، سدا بہار وہ چلتا رہے اور ہر قسم کے جانور، کشتی، بحری جہاز اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو پھر وہ سمندر اپنی سمندر ہونے میں خوبصورت ہوتا ہے، اور دریا اپنے دریا ہونے میں خوبصورت ہوتا ہے، چشمہ اپنے چشمہ ہونے میں خوبصورت ہوتا ہے۔ جس وقت آپ ہنڈیا بناتے ہیں، آپ ایک طرف سبزی رکھ دیں، دوسری تھالی میں پیاز رکھ دیں، تیسری میں ٹماٹر رکھ دیں، چوتھی میں مسالے رکھ دیں، پانچویں میں دھنیا ادرک وغیرہ رکھ دیں، اور کہیں بھئی ہنڈیا بن گئی، ہنڈیا بن گئی، تو ہنڈیا نہیں بنے گی۔ اور اگر کوئی بنارا اناڑی ہماری طرح کا آ گیا ہے جس نے سارا کچھ پانی میں پھینکا اور ایک ابالے کے بعد سامنے لا کے رکھ دی، بھئی ہنڈیا بن گئی، تو وہ ہنڈیا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا مزین بنایا، مگر نمک کی جگہ چینی ڈال گیا ہیں جی، تو اس کا انجام بھی دیکھ لیں، یا اس نے نمک ہی نہیں ڈالا، اس کا انجام بھی دیکھ لیں۔ آپ کسی بھی چیز کو اس کے تمام مرکبات کے ساتھ جب جوڑتے ہیں، پھر وہ چیز جا کر دنیا کو قابل قبول ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس کا حسن اعمال ہیں، اس کا پھل اعمال ہیں، اس کی شاخیں اعمال ہیں، اس کا نتیجہ اعمال ہیں۔ اعمال کے بغیر ایمان کو تنہا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، جس نے نماز سے مزین نہ کیا، قرآن کی قرات سے مزین نہ کیا ہو، جہاد سے مزین نہ کیا،
حج سے مزین نہ کیا، زکوٰۃ سے مزین نہ کیا، صدقۃ الفطر سے مزین نہ کیا، نوافل سے، تہجد سے، اشراق سے، چاش سے، فطرانے سے، قربانی سے، منت کے صدقوں سے مزین نہیں کرتا تو وہ ایمان ویران ہوتا ہے، اور ایمان والے کو بد دعائیں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کتنا پاگل آدمی ہے، کتنا پاگل آدمی ہے۔ تو ایک سبحان اللہ پڑھ، اللہ تجھے جنت کے درخت نصیب کرتا ہے۔ تو کتنا بے وقوف بندہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ کا سب سے خوبصورت یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو کتنا سادہ آدمی ہے، ایک نماز پڑھ 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو کتنا ہلکا سادہ آدمی ہے، ایک ظہر پڑھ لے عصر تک کے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک جمعہ پڑھ لے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک رمضان کے روزے رکھ لے اگلے رمضان تک اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ مگر تو ایمان کو لیے پھر رہا ہے، ایمان کو لیے پھر رہا ہے، اور اعمال کے میدان سے وابستہ نہیں ہے، اعمال کے میدان سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک دن ان کو بلایا، یا معاذ یا معاذ یا معاذ 3 دفعہ، کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور بڑے خوش تھے، معاذ بھی بڑے خوش تھے۔ کہا تجھے بتاؤں جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ جو بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس پہ آگ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ حضرت معاذ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو کلمہ شہادت کسی نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، جنازے کے اوپر ضرور اس کو آ جاتا ہے۔ جی جنازے کے اوپر اس کو ضرور، جو کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نکاح کے ساتھ کلمے کا کوئی تعلق، تو میرے بھائی جنازے کے ساتھ بھی کلمہ شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کلمہ اپنا لے گیا ہوا ہے، اب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک رواج ہے، ایک رواج ہے، اور سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادت کی یا تو یہ فضیلت ہے یا پھر وہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے آپ کیا کرو؟ پڑھو تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں یہاں پہ۔ جنازے کے وقت کلمہ شہادت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سعودیہ میں لے جائے، حرمین میں لے جائے، تو جب وہاں جنازہ ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں بقیع قبرستان میں، بالکل وہاں اگر کوئی پڑھے گا عربی روک دے گا۔ ہر کام اپنی جگہ پہ ہے، دین اپنی جگہ پہ دین ہے، اس کو دائیں بائیں پلٹانا دین نہیں ہے، دائیں بائیں پلٹانا دین ہے۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں، لوگوں کو بشارت دیتا ہوں جی کلمہ شہادت پڑھو جہنم حرام ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، ورنہ وہ اس ٹائم بھروسہ کر کے صرف کلمہ ہی پڑھتے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ حضرت معاذ نے پوری زندگی یہ حدیث پھر کسی کو نہیں سنائی۔ موت کا جب وقت آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث لوگوں کو سنا دی، اور اس لیے سنائی تاکہ یہ جو علم میرے اندر ہے میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا تو علم کو چھپانے کا گناہ مجھے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علم کو چھپانے کا گناہ مجھے ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جہنم اس پہ کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ یہ ذرا باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اب یہ حدیث کیا کہہ رہی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو جنت پکی اور جہنم حرام۔ اب ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے جی مولوی صاحب پھر نماز، عمل اور یہ کام ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی یاد رکھیں، ایک جہنم ہے کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، اور ایک جہنم ہے جو مسلمان گناہ گاروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس پر وہ جہنم حرام ہو گئی جو خدا نے کس کے لیے رکھی تھی؟ اس حدیث کا یہ ترجمہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کے لیے کون سی جہنم حرام ہے؟ جو قرآن نے خود کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم کس کے لیے؟ کافر۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور گناہ بھی کرے گا اس کے لیے کافروں کی جہنم تو حرام ہے، لیکن جو مسلمان گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے وہ اس میں ضرور جائے گا، اس میں ضرور جائے گا۔ تو یہ نعرہ نہیں لگانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کیا ہو گئی؟
حلال، اور جہنم کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب نہ بجے بانسری، نہ رہے بانس، نہ عمل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ کوئی چیز، بس لا الہ الا اللہ پڑھا تو جہنم کیا ہو گئی ہے؟ حرام۔ تو بھائی کون سی جہنم حرام ہوئی ہے؟ جو کافروں کے لیے خاص تیار کی گئی ہے، اور جو مسلمان گناہ گاروں کے لیے ہے وہ لا الہ الا اللہ کے بعد نیک اعمال چھوڑ کر اگر گناہ کرو گے اس میں ہر حال میں جانا پڑے گا، اس میں ہر حال میں جانا پڑے گا۔ تو بھائی ایمان جو ہے وہ ہو اور عمل نہ ہو، یہ تو ایسے جیسے کوٹھی بنائی اور ویران ہو گئی، آبادی بنائی اور ویران ہو گئی جی، خزانے کا صندوق خالی پڑا ہے اور ویران پڑا ہے، سمندر خشک ہے، دریا خشک ہے، چشمے خشک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک دن اگر گھر کا پانی چلا جائے نا، گھر کا پانی، تو گھر میں عجیب قسم کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ 2 دن نہیں آتا تو گھر والوں کے چہرے اور بدن بھی بیچارے روکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ 4-5 دن پانی نہیں نہ آتا تو گھر والے عجیب کسی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پانی کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائی ہر چیز کا جوڑ آپ تلاش کرتے ہیں، سبزی بنائیں گے تو مرکب بنائیں گے، چاول بنائیں گے تو مرکب بنائیں گے، کوئی بھی چیز بنائیں گے تو اس کو جوڑ پیدا کریں گے، صحیح پیدا کریں گے۔ تو ایمان ہو، عامل الصالحات، نیک اعمال ہوں، اور یہ مشین ہے۔ کیا ہے؟ مشین ہے۔ مشین جب فیکٹری میں بند ہو جاتی ہے تو فیکٹری کی در و دیوار بالکل فارغ ہو جاتی ہیں، مشین چلتی ہے، فیکٹری کے چوکیدار سے لے کے فیکٹری کے آفیسر تک کا رزق کھلا ہوتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ ایک مشین ہے بھائی، اس کے ساتھ اعمال جوڑو، چھوٹے چھوٹے جوڑو، بڑے بڑے جوڑو، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنے جوڑو۔ تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، عمل کے بعد اللہ آپ کو کیا دیں گے؟ جنت الفردوس عطا کریں گے۔ یاد رکھیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پہ جاؤ گے جنت میں۔ کس پہ جاؤ گے؟ عمل کی بنیاد پہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل پہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کا فضل۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے یار جب فضل پہ جانا ہے، جب فضل پہ جانا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ فضل پہ جانا ہے تو بھائی میری بات سنیں، اس وقت آپ ماشاءاللہ 15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ پہ اللہ کا فضل ہے، اور جو نہیں آئے ان پہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ یہ جو عمل کی آپ کو توفیق ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے جی۔ فاروق صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے کاروبار سے کھینچ کے یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ تو عمل بھی وہ کرتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو عمل کیسے کرو گے؟ مطلب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضل پہ جانا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت؟ تو ہمارا جواب کیا ہے؟ عمل بھی فضل خدا ہے، عمل کی توفیق دینا بھی فضل خدا ہے، اور پھر توفیق کے بعد اس عمل کو قبول کر لینا یہ اس سے بڑا فضل ہے۔ اس سے بڑا کیا ہے؟ تو حضور کا مطلب یہ تھا کہ میری نبوت یہ بھی خدا کا فضل ہے، میری رسالت یہ بھی خدا کا فضل ہے، ختم نبوت کا تاج یہ بھی خدا کا فضل ہے، وہی میرے اوپر آئی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، میں جنت میں بھی جاؤں گا تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، ہم بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا فضل ہوگا۔ ہمارے عمل میں کون سی بڑی خوبصورتی ہیں؟ اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو جنت الفردوس، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ جب جنت مانگنی ہے تو فردوس مانگنی ہے۔ کون سی مانگنی ہے؟ فردوس مانگنی۔ فردوس کہاں پہ ہے؟ جنت کے جتنے درجات ہیں ان کے سب سے سینٹر کا جو درجہ ہے نا وہ فردوس ہے، اور یہ جنت میں سب سے اونچے مقام کی منزل ہے۔ باقی جتنی منزلیں ہیں اس کے دائیں بائیں وہ ساری اس سے کیا ہوں گی؟ نیچے ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فردوس کے پاس ایک درجہ ہے وسیلہ۔ کیا ہے؟ وسیلہ۔ آتی محمدن الوسیلہ، یہ دعا کرتے ہیں نا آپ، یہ اس سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی ہے، اور یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو جنت الفردوس جو ہے نا یہ بالکل سینٹر ہے، چاروں نہریں اس جگہ سے نکلتی ہیں۔ چاروں نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ اس جگہ سے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو کہا بھائی جنت مانگنی ہے تو کون سی مانگو؟ تو ہم دعا بھی اکثر آپ سنتے ہوں گے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کہاں عطا فرمائے بھائی؟ تو یہ فردوس کسی بندے کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ جنت کا سنٹر ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے انشاءاللہ خاص کیا ہے۔ پھر یہ ملنی کیسے ہے؟ حضور فرماتے ہیں روزانہ 3 بار دعا کر دیا کرو، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما ہے۔ تو اللہ کی جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ 3 دفعہ مانگ چکا ہے تو مجھے اس کے حوالے کر دے مجھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جنت کی سفارش سنتے ہیں اور آپ کو جنت الفردوس عطا کر دیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، 3 بار مانگو اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں۔ اور جہنم سے جب بچنا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ پناہ مانگو، اللہ مجھے جہنم سے بچا بچا بچا۔ 3 بار کہو گے تو جہنم بھی ترس کھا کے کہے گی اللہ اس کو مجھ سے چھٹکارا دے دے اور اس کو کیا کر لے، بچا لے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا خوبصورت گھر ہے جی، کیسا خوبصورت گھر ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ جو ہم مکان بناتے ہیں جی، اب یہ ہمارے سکندر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ مکان بنا رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہماری کوئی 10-15 سال اگر ہوگی تو ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہے جی۔ اب ان کا جو مکان ہے وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ مکان میں نے بنا کے نکل جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ لیکن اگر بنا بنایا محل مل جائے اور پکی گارنٹی بھی آ جائے کہ یار تم نے ادھر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی بھائی دل آپ کا اوپر جانا ہے، 5 مرلے سے 10 پہ جانا ہے، 10 سے کنال پہ جانا ہے، کنال سے 2 کنال پہ جانا ہے، پھر ایکڑوں پہ جانا ہے، پھر بڑے بڑے محلات میں جانا ہے، بڑے بڑے۔ یہاں پہ دل ایک مکان میں نہیں ٹکتا بندے کا۔ اور گاڑی آپ لے لیں، گاڑی ایک گاڑی اللہ نے دی ہے، آپ 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ لینی۔ حدیث میں آتا الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے روکیں انسان اسی کا لالچی ہوتا ہے۔ بچے کو کہنا یہ کام تم نے نہیں کرنا، وہ وہی کرے گا، اور فطرت کی بات ہے۔ تو انسان نہ تو گاڑی پہ ٹک سکتا ہے، نہ مکان پہ ٹک سکتا ہے، نہ کسی جگہ پہ، اس نے دائیں بائیں گھومنا ہے، آج یہ ہے تو کل وہ ہے، کل وہ ہے تو۔ اور یہ بڑی نعمت ہے کہ باپ اور ماں مکان بنا کے چلے جاتے ہیں نا، ان کی اولادوں کو یہ مکان مل جاتا ہے۔ اگر کسی کا باپ زندگی میں مکان بنا کے نہیں گیا اور وہ کرائے پہ رہ کے اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ اولاد اپنی قبر تک پہنچ جائے گی لیکن مکان نہیں بنا سکتی۔ باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے باپ نے چھوڑا کیا ہے یار؟ خدا کے بندو، تمہیں 1 مرلے کا 1 کمرہ بھی چھت تمہیں دے کر چلا گیا ہے، اب تم بناؤ اس کو، لاکھوں روپیہ تمہارا لگے گا ہے جی۔ اب تمہاری پینشن ہوگی جب تمہاری 60-65 سال عمر ہوگی، اس کے بعد تم مکان بناؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ مکان کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو خالدین فیہا، جنت میں اللہ دے کر بھی کہیں گے بھائی یہی تمہارا ہے، یہی۔ اور پھر جس کا جو ہوگا وہ اس پہ پورا راضی ہوگا۔ کمال یہ ہے، جس پہ جو ہوگا اس پہ پورا راضی ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، ادھر سے کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرے گا اس کا۔ آج کل تو اکثر ہی ہوتا ہے جب ہم مکان میں آئے ہیں تو جناب پریشانیاں آ گئی ہیں اور دل نہیں لگ رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن لا یبغون عنہا حولا، جنت کے مکان سے بندہ ادھر ادھر جانے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ اچھا، جنت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اتنا بڑا ہال ملا ہوا ہے نا تو آپ کہیں گے یار یہ ڈبل ہوتا وہ ڈبل بھی ہو جائے گا، وہ ٹرپل بھی ہو جائے گا، وہ ایکڑوں میں بدل جائے گا، وہ کسی میں بھی بدل جائے گا، ہے جو آپ کی چاہت ہے وہی اللہ آپ کو وہاں پہ پورا کر کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال اور ایمان 2 صفات نصیب فرمائے۔ خالی ایمان کو لے کے چلنا، اعمال کو چھوڑ دینا، یہ اللہ سے غداری ہے۔ اور اعمال کے بغیر یہ کہنا کہ میرا ایمان ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جس کے اندر ایمان رچ جاتا ہے اور بس جاتا ہے نا، اس کی خوراک اعمال صالحہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم برحمتک۔